حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صبح اور شام جو آدمی ایک ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے وہ اچانک کے حوادث سے محفوظ رہے گا۔ مجھے اللہ کے نبی کی بات پر یقین ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا وہ دعا مجھے سکھاؤ۔ انس بن مالک نے کہا کہ نہیں سکھاؤں گا۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف نے کہا بے جلدی سے اسے مدینہ واپس لے جاؤ۔ اس کے دوستوں نے کہا واپس کیوں لے جائے، قتل کر دو۔ فرمایا کہ نہیں جلدی سے نکالو، مدینہ پہنچا دو اس کو۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا قتل کیوں نہیں کیا؟ یہ کہا جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو اس کے کندھے کے اوپر دونوں شیر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ دونوں کے دونوں مجھے ختم نہ کر دیں، مجھے پھاڑ نہ دیں، مجھے مار نہ دیں۔ یہ روایت میں نے وہ کتاب میں پڑھی جو مصری عالم کے پاس تھی۔ اچھا ایک وضاحت کر لوں، حضرت انس بن مالک کی دعا اس کے جملے بہت ملتے ہیں۔ میں نے بھی نئی منتخب جو 26 صورتیں تیار کی ہے اس کے اندر بھی میں نے کئی جملے زیادہ نقل کیے ہیں، لیکن میرے نزدیک معتبر اور زیادہ اچھے جملے وہ ہیں جو میرے پرانی مومن کا ہتھیار میں نے لکھے ہیں۔ ابھی نئی میں تو نئے جملے آ گئے، میں بعض علماء سے متاثر ہو گیا، لیکن یہ میں غلط متاثر ہوا، اس لیے میں نے دیکھا کہ اس میں تو بہت جملے ملتے ہیں۔ امت کے نزدیک تو آسان سے آسان چیز دو تو امت اسے قبول کرتی ہے، اس لیے وہ آسان ہے۔ اب یہ دعا کی فضیلت بہت ہے، اس لیے میں یہ دعا آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ عام آدمی اس دعا کو پڑھ نہیں پاتا، عام عورت پڑھ نہیں پاتی۔ آپ صبح شام ایک ایک مرتبہ صرف پڑھ لو، میں جیسا پڑھا ہوں، اللہ چاہے کہ 10 دن میں آپ کو یاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے فوائد بہت ہیں۔ کئی لڑکیوں کو جنات لگا، وہ جنات سے بھی فائدہ ہو گیا، کئیوں کی کینسر کی بیماریاں ٹھیک ہو گئیں، کئیوں کی کورونا وائرس کی بیماریاں ٹھیک ہو گئیں۔ اور الحمدللہ جب سے یہ دعا مجھے ملی ہے میں نے لکھی ہے، اور الحمدللہ میں خود بھی پڑھ رہا اور لوگوں میں الحمدللہ تقسیم بھی کر رہا۔ اور بنگلور میں کچھ ہمارے ساتھی ہیں جن کے نام تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے فریمیں بنائی ہے باقاعدہ اور تقسیم کرتے ہیں۔ تو بنگلور میں آپ کہیں سے معلوم کرو گے آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا کام کر رہے ہیں وہ، اللہ ان لوگوں کو بہت جزائے خیر دے۔ اس لیے دعا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اب یہ دعا ہم تک کیسے پہنچی؟ تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انس بن مالک نے اپنی زندگی میں کسی کو یہ دعا نہیں بتائی۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا، کچھ شاگرد ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت وہ دعا دو بتا دو، تو انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے یہ دعا لکھوائی۔ یہ بھی بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ساری تفصیلیں میری کتاب بکھری موتی میں دیکھ لی جائے، اور یا میری نئی منتخب 26 صورتیں آئی ہیں اس میں دیکھ لی جائے، فائدے کی چیز ہے یہ دعا۔ علماء کو تو اس کی ضرورت ہے نہیں ماشاءاللہ، وہ تو پڑھے لکھے ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں، لیکن عوام جو ہے عوام وہ جو الفاظ برابر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے میں آہستہ آہستہ کر کے پڑھا رہا ہوں تاکہ وہ الفاظ آپ کی زبان سے صحیح نکلیں۔ اب پہلے تو یہ سن لیجیے فائدہ کیا ہے۔ کرونا وائرس اور تمام مہلک بیماریوں سے، قتل اور دیگر حوادثات اور آفات اور ظالم سے محفوظ رہنے کا 90 نسخہ، ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہنے کا بھی 90 نسخہ۔ اب یوٹیوب پر یہ دعا آئے گی انشاءاللہ۔ خالد پالم پوری یہ میرا بیٹا ہے، اس کے یوٹیوب پر آئے گی، وہاں دیکھ لینا آپ، اور جیسا میں پڑھا ہوں ویسا پڑھتے رہنا۔ اب صبح اور شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء
فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ علی نفسی ودینی. بسم اللہ علی اہلی ومالی. بسم اللہ علی کل شیء اعطانیہ ربی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اعوذ باللہ مما اخاف واحذر. اللہ ربی لا اشرک به شیئا عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک. ولا الہ غیرک. اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید وشیطان مرید ومن شر قضاء السوء ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. یہ دعا ہو گئی. کئی کتابوں میں اس میں آگے پیچھے جملے بھی ملیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ میں نے مختصر طور پر آپ کو سمجھا دیا. صبح شام پڑھنے کی کوشش کیجیے.